ویلکم بیک. یہ جو خلیج میں اب ایک نیا کام شروع ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے کہ ایک دوسرے کی جو تیل اور گیس کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کا، اس سے ایران اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو پریشان ہوں گے، لیکن ان سے بھی زیادہ باقی دنیا جو ہے اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اور کیوں نہ کانپیں؟ اس لیے کہ اس طرح کی جب خبریں آئیں گی کہ قطر کی جو گیس تنصیبات ہے اس پہ گزشتہ روز ایرانی حملے سے اگلے 5 برس تک قطر کی جو LNG پیداوار ہے اس میں 17% تک کمی آ سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر پھر ان دا لانگ رن عالمی قیمتوں پہ ہی پڑے گا، گیس کی بھی، خوراک کی بھی. مگر اس بیچ میں جنوبی ایشیا پہ ان ساری چیزوں کا کتنا اثر پڑ رہا ہے اور اگلے دنوں میں اور کتنا اثر پڑے گا؟ ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو قطر کا نقصان ہے یہ امریکہ کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ اپنی LNG کی پروڈکشن کو 3 گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں. مطلب کہ پیپسی نے کوک کے ٹرکس کو جلا کے نا ان کے مارکیٹ شیئر پر قبضہ کر لیا. شاہزیب، اچھا، تو امریکہ کی بات ہم نے بہت کر لی، میرے خیال ہے تھوڑا بھارت اور پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں اس ہفتے سینٹ میں ایک کمیٹی کو بتایا گیا، اور یہ بات ہے یہ تازہ حملے سے پہلے کی، کہ قطر سے LNG جو آ رہی تھی پاکستان 2 مارچ سے وہ بند ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ شاید یہی رہے گی، تو سینٹ کو یہ بتایا گیا پیر والے دن کہ وسط اپریل تک، مطلب کہ مڈ اپریل تک ہمارے ہاں ایک سیریس کرائسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. مارچ میں قطر سے LNG کے 8 جہاز متوقع تھے پاکستان میں، جن میں سے صرف 2 آ سکے، باقی نہیں آ سکے اور نہ ہی آئیں گے. جبکہ اپریل میں 6 جہاز آنے تھے، ان کی اب لگتا نہیں ہے کوئی صورت کہ وہ آ سکیں گے. تو پاکستان کے لیے ظاہر ایک پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ LNG امپورٹ کے لیے پاکستان کوئی 99% قطر اور یہ امارات کا جو روٹ ہے اس پر انحصار کرتا ہے. اچھا، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو فوری طور پہ گورنمنٹس کرتی ہیں اس صورتحال میں، جو یہاں بھی کیا ہے، وہ یہ کہ آپ انڈسٹری کو کم پرائیورٹی دیتے ہیں، گھریلو صارفین کو ترجیح دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو لوکل میڈیا میں رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بڑے فرٹیلائزر پلانٹ کو جو LNG دی جاتی ہے وہ آدھی کر دی گئی. اسی طرح جو بجلی گھر ہیں ان کو LNG دی جاتی ہے وہ بھی آدھے سے کم کر دی گئی ہے، تاکہ پہلی فرصت میں لوگوں میں پینک نہ ہو، وہاں پہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، وہاں پہ قیمتیں اوپر نہ جائیں. لیکن جو صورتحال آگے بڑھے گی تو کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا. اگر قطر سے ہماری ترسیل متاثر ہوتی ہے تو ہمارا ایک اور دوست ملک ہے، اور وہ ہے آذربائیجان، جو کہ LNG فروخت کرتا ہے. پاکستان نے اس پر غور کیا ہے کہ ہمیں اگر اس طرف جانا پڑا تو ہمیں کیا آپشنز ہیں. تو وہاں کا صرف مسئلہ یہ کہ وہ جب آپ اس طرح لیتے ہیں بغیر پلاننگ کے، آن دا اسپاٹ، اس کو ہم اسپاٹ پرچیز کہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. بلکہ اس وقت جو قطر سے ہم لے رہے ہیں اس کی بھی سمجھیں کہ دگنی سے اوپر پرائس ہوگی. تو یہاں پہ جو میڈیا میں جو رپورٹ ہوا ہے، مثال کے طور پہ قطر کی جو LNG ہمارے آتی ہے وہ اگر $9 پر یونٹ ہے، تو آذربائیجان والی گیس جو ہے وہ ہمیں $24 پر یونٹ پڑے گی. یہ سب کیسے ہوگا؟ کیونکہ ملک آلریڈی جو ہے بہت سارے اس میں مسائل ہیں. ہم IMF پروگرام میں ہیں، ہم یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا ہوگا. یقیناً بھارت کی اگر ہم بات کریں تو جتنا بڑا ملک ہے اس کے چیلنجز بھی اتنے بڑے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ہے. بھارت جو ہے وہ دنیا میں تیل کا 3را بڑا امپورٹر ہے اور گیس کا 2سرا بڑا صارف ہے. تو ایران جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں گیس کی سپلائی جو ہے اس میں عوام میں بڑی بے چینی ہے. وہاں پر لمبی لمبی قطاریں نظر آئیں جہاں پہ لوگ LNG کے سلنڈرز لیے کھڑے ہیں. وہاں پر بہت سارے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. کہیں کہیں پہ یہ بھی رپورٹس آئیں کہ وہاں پہ جو ریسٹورانٹ ہیں، ہوٹل اونرز ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بند کرنے پر سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سچویشن جو ہے یہ امپروو نہیں ہوئی. تو بھارت کا جو خلیجی ممالک پر جو انحصار ہے وہ صرف انرجی کے مد میں نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر آپ یہ لیں ریمیٹنسز کو لے لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے، کیونکہ بھارت کے کوئی 90 لاکھ شہری جو ہیں وہ عرب ممالک میں ہیں، اور وہاں سے کوئی $50 بلین سالانہ جو ہے وہ بھارت میں ریمیٹنسز کی صورت میں آتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ بھارت نے اس لڑائی میں عرب ملکوں کے ساتھ کیوں کھڑا نظر آتا ہے، ایران کو کیوں نہیں خاطر میں لاتا، تو اس کی ایک معاشی وجہ یہ ہے. لیکن آف کورس جو بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت میں مودی سرکار پر اندرونی بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے،
وہ یہ کہ آپ اوپنلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جنگ سے 3 دن پہلے آپ اسرائیل میں تھے, نیتن یاہو کو آپ جھپیاں لگا رہے تھے, آپ نے کھل کر جو ہے اس کی حمایت کی, جس کی وجہ سے اس کی ایک قیمت بھارت کو یہ ادا کرنی پڑ رہی ہے کہ اسے اسٹریٹ آف ہارموز سے کوئی سیف پیسج نہیں مل رہا. اب تک ایران نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت کہہ لیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کہہ لیں, 2 ان کے جو جہاز ہیں گیس کے ان کو جانے دیا, لیکن کوئی بلینکٹ چیک نہیں ہے کہ بھارت کو وہاں سے پیسج ملے گا جیسے چین کو مل رہا ہے یا کسی حد تک پاکستان کو بھی مل رہا ہے. تو اس وقت جو بھارت کی جو سچویشن ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے. میرا خیال ہے کہ سڑکوں پر بھی جو ہے کہیں زیادہ شارٹیج ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو پچھلے 24 گھنٹے کی جو رپورٹ آئی ہے قطر سے تازہ حملوں کی, اگر یہ ایسکلیشن چلتی ہے دونوں طرف سے, مطلب اگر امریکہ اسرائیل ایران کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے آئل گیس فیسلٹیز کو, اور ایران جواب میں یہ کرتا ہے, تو بھارت کیا پاکستان کیا یہ ایک میجر کرائسس بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں. مجھے خدشہ ہے کہ آج جس طرح حیفا پہ اٹیک ہوا ہے یہ ہوگا ایسکلیٹ, آج رات ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے ایرانی تیل کی یا گیس کی تنصیبات پہ ایک اور اٹیک ہو. آئی تھنک آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا, کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا, کیونکہ اسرائیل کا ایجنڈا تو کلیئر ہے, اور ٹرمپ جتنا کیوس ہو سکے, جتنا کیوس ہو سکے. اور ان کے لیے تو ان کی تو خوشی کے موقع ہے نا کہ خلیجی ریاستیں بھی ڈاؤن ہو رہی ہیں, ان کی جو پیسے ویسے میں نے کہا نا پروگرام کے شروع میں, بالکل آپ نے درست, سیکیورٹی کیبنٹ کا جو ممبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے تو یہ رحمت ہے, یہ رحمت ہے, یہ ان کو اچھا. اور آپ نے ٹرمپ کا بیان بھی دیکھا ہوگا جس میں وہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے عرب ملکوں کی یہ انسٹالیشنز کو آپ نے نشانہ بنایا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو انیشیٹ تو آپ کر رہے ہیں. قسم سے یار, اب مطلب اس نے کہا ہے اسرائیل نہیں بنو, جتنا جو ہے اگر آپ ہمارے انرجی انسٹالیشنز کو کریں گے تو ہم بھی دوسروں کو کے انرجی انسٹالیشنز کو کریں گے. یہ جو ایسکلیشن ہے اب یہاں تک تو آ گئی ہے, بالکل یہاں سے آگے ہی جائے گی شاہ صاحب, یہاں سے پیچھے نہیں جا سکتی, کیونکہ ٹرمپ کا اتنا بڑا ایگو ہے وہ واپس ہٹ نہیں سکتا. اور یقیناً میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں USB دکھائی ہوگی, وہ ہارڈ ڈرائیو جس میں ایپسٹین والی ہے. اور جہاں تک ٹرمپ کی بات کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی وہ جاپنیز پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ٹکائچی نام ان کا یاد نہیں ہے, خاتون ہے, اور ایک جاپنی صحافی اس سے سوال پوچھتا ہے کہ یہ جنگ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اتحادیوں کو نہیں بتایا. اس نے کہا کہ یار تو مطلب سرپرائز بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور تمہارے سے بہتر سرپرائز کے بارے میں کون جاتا ہے, کیا تم نے مجھے بتایا تھا پرل ہاربر سے پہلے. یہ یار بہت اچھا مطلب جملہ تو اعلیٰ ہے, I have to say. بندے بس یار دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ کتنا 3 ہفتے تو ہو گئے یہ, اور بد سے بدتر ہو رہے ہیں حالات. ابھی کل جو ہے وہ عید منائی جائے گی عرب ورلڈ میں, پرسوں ہمارے یہاں منائی جائے گی. ایران کا جو حشر نشر اس وقت ہو رہا ہے, اس سے پہلے غزہ کا ہو چکا. ان حالات میں مطلب کیا نماز پڑھ لیں گے, دعا کریں گے خیر کی, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس سے تو کوئی اس کشیدگی کے کم ہوتے کہ کوئی نظر نہیں آتا. بالکل ہے کہ ہم سب لوگ دعائی کر سکتے ہیں, دعائی کر سکتے ہیں. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی ہماری بچی کچی زندگی ہے اس میں صرف ہم نے جنگ ہی دیکھنی ہے. عید تو فی الحال اسرائیل ہی منا رہے ہیں, عید تو اسرائیل منا رہے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.